نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر تھے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے زمین پر اس وقت اترے، 70,000 فرشتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ مقام حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کثرت سے قل ہو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے، کہ اٹھتے بیٹھتے وہ کثرت سے قل ہو اللہ احد کا ورد کیا کرتے تھے۔ ہمارے دادا پیر حضرت حماد حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں کون سی آیت پڑھا کروں قرآن کی، تو یہ واقعہ سنایا اور حضرت حماد حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مقام، جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو مقام دیتے ہیں، لیکن سنت تو یہی ہے کہ آدمی جو ہے محنت کرے، اس کے لیے کچھ کرے، پڑھے۔ بزرگان دین میں، سلف صالحین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی چیزیں ملتی ہیں کہ قربانیاں دی جاتی ہیں ذکر کے لیے، اذکار کے لیے، اور 3 مقامات حاصل ہوتے ہیں صحبت اہل اللہ سے، تعلق مع حاصل اللہ سے، تعلق مع اللہ حاصل کرنے میں، کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، آخری مقام۔ اور اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اتنا یہ مقام کبھی ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ چل رہا ہے ستمبر، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا سن 1973 کے اندر۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بیٹا شام تک کا مہمان ہے، جوان بیٹا۔ اتنے میں ان کو خبر ملی کہ بھئی قادیانی آیا ہوا ہے ایک مبلغ اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے فلاں مقام پر، اور ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے، اور حضرت آپ کی اشد ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ فوراً چلیں۔ تو بیوی نے کہا کہ بھئی شام تک کا بیٹا مہمان ہے، اگر آپ ابھی چلے جائیں گے، اس کا انتقال ہو جائے تب چلے جائیے گا۔ تو بیٹے نے بھی کہا، تو بیٹے کو گلے لگایا اور کہا کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ملیں گے حوض کوثر پہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے، اس کا پہرا دینے کا معاملہ ہے، وہ پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ کر دے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے کہ ریل گاڑی نہ نکلے۔ وہ چلے گئے، جیسے ہی بیٹھے ہیں ٹانگے میں تو خبر آ گئی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنازہ تو پڑھا دیں۔ کہنے لگے کہ گمراہی سے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے گمراہی سے امت کو بچانا فرض ہے، اور جنازہ فرض کفایہ ہے، وہ کوئی بھی پڑھا لے گا۔ اور پھر روانہ ہو گئے۔ اور آتا ہے کہ جب واپس لوٹے، انتقال تو بیٹے کا ہو چکا تھا، تو واپس لوٹے تو بیٹے کو خواب میں دیکھا، دعا کی تھی انہوں نے کہ اللہ یہ جو میں نے عمل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے کیا، تو اس کا اجر میرے بیٹے کو دیے گا۔ تو بیٹے کی خواب میں زیارت ہوئی، اس نے کہا ابا جی آپ نے جو دعا کی تھی اللہ پاک نے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں میرے لیے کھول دی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی۔ اور ان کو حضرت غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بزرگ حضرت غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو کامل مقامات جو ملتے ہیں صحبت اہل اللہ سے ملتے ہیں،
کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تکبر کب آ رہا ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اس کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے کہ لوگ میرے سے حقیر ہیں، دیکھو مجھے اس عمل کی وجہ سے میں کتنا بلند ہو گیا، میرا کیا مقام ہو گیا، یہ کیا گناہ گار خطا کار ایسے ہی گھوم رہے ہیں۔ تو عجب پیدا ہو جاتا ہے، کبریائی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ بڑائی کی چادر تو اللہ کی ہے۔ ایک عورت تھی تو اس کا واقعہ ہے، وہ اپنے شوہر کو جو ہے دانا وغیرہ اس نے دیا، تو ایک بزرگ تھے اس کے دور میں، انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک میں آپ کا جو ہے نا سب سے خراب بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے گندا خراب بندہ کون ہے وہ مجھے دکھائیں۔ اللہ نے دعا قبول کی، دیکھا بھئی ایک وہ جوان بندہ ہے، وہ فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں صبح سے شام تک پڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھا، کہنے لگے یار کیسا بندہ ہے یہ ہے اچھا اللہ کا سب سے خراب بندہ۔ پھر ایک بار ان کو دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ مجھے نیک بندہ دکھا، کہ اللہ تیرا سب سے ولی بندہ کون ہے، نیک کون سا ہے۔ تو وہی عورت جو ہے اس کو تانے دیتی تھی، اس کی بیوی، تو اس نے یہ تانے دیے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی۔ تو اس کو دل میں ملامت پیدا ہوئی، اس نے کہا ہاں میں گناہ گار ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا رب جو ہے بہت رحیم و کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، بے شک میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اس میں کوئی خطا کی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو اللہ نے جب ہلکا کیا نیک کو دیکھنے کو، تو پھر وہی بندہ کہ یہ سب سے بڑا جو وہ ہے نیک آدمی ہے اس وقت کا۔ تو دل میں ہلکا ہوا کہ بھائی جب اس کی بیوی نے اس کو تانا دیا اور اس کی یہ ادا ہمیں پسند آئی کہ اس نے ہمارے اوپر توکل کیا کہ یہ اپنے گناہ کو گناہ مانا، تو ہم نے اس کی جتنی بھی برائیاں تھیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ گناہوں تو اللہ رب العزت کس کو کب کیا مقام دے دے یہ کسی کو نہیں پتہ، اس لیے اللہ والے جب صحبت میں بٹھاتے ہیں اپنی تو نظر رکھتے ہیں قلب کے اوپر کہ کب اس کے اندر عجب پیدا ہو رہا ہے، کب اس کے اندر بڑائی آ رہی ہے، تو پھر اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کو جب تک انسان اپنے آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ کمتر نہ جانے، وہ اللہ کی نگاہ میں مقام حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کو مقام نہیں ملتا۔ ہاں جو اپنے آپ کو گناہ گار خطا کار سمجھے، عام مسلمین سمجھے، یہ چیز پیدا ہو جائے، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، وہ شخص کامل ہوتا ہے۔ جو اپنے عمل کرنے کی وجہ سے اپنی بڑائی اس کے اندر آ جائے تو یہ تو پھر عجب ہے اور دوسروں کو نیچے کمتر اپنے سے جان رہے، تو اللہ والے یہ چیز نکال دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، پھر جا کے فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے کہ صرف اس کو اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، اللہ ہی نظر آتے ہیں۔ پھر وہ سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ماں باپ، بیوی، بچوں، مخلوق کے حقوق، محلے داروں کے حقوق۔ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے سارے یہ کام کرا دیتی ہے، پھر وہ صحیح انسان بنتا ہے۔ اس لیے جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے اصلاح نہیں ہوتی۔ سنت تو یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صحابی جو کہلاتے ہیں، اس لیے صحابی کہلاتے ہیں کہ جو ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں بیعت ہوئے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی ہیں، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے لمحے بھر میں سب کو بدل کے رکھ دیا۔ اب وہ اثر جو ہے درجہ بہ درجہ لوگوں میں آتا ہے اور فیض ملتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عقیدت، ادب اور اطاعت، تین چیزیں لے کے آئے کسی بھی اللہ والے کے پاس، جس سے بھی اس کی مناسبت ہو، جس سے بھی اس کا دل ملے، یہ نہیں کہ اسی کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی جھگی وغیرہ میں کوئی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے نہیں ملیں گے،
اتنا کافی ہے کہ جن کو بزرگوں نے اجازت دی ہے ان سے طبیعت ملتی ہے، دل ملتا ہے، جیسے آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں اسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ جس سے طبیعت مل رہی ہو تو اس سے آدمی اپنی اصلاح کرائے، اس سے تعلق رکھے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اللہ بس ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا مخلوق میں سب سے کمتر جانے اور جھک جانے سے خود مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ درگزر کا معاملہ کرے تو درگزر کا معاملہ بھی جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں صحبت میں آنے سے ہی ہوتی ہیں۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ بس جو کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔